ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ایران کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مہمانوں کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایرانی صدر سے پنجاب کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ پنجاب رینجرز کے چاق و چوبند دستے کا معزز مہمان کو مزار اقبال پر گارڈ آف آنر، مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے دعا بھی کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں امن و استحکام اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں بہتر روابط سے دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان ایران سرحد کو دوستی کی سرحد قرار دیا۔ دہشت گرد پاک ایران تعلقات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان ایران مسلح افواج کے تعاون سے علاقائی امن مستحکم ہوگا۔ ISPR۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران معطل، انکوائری کا حکم۔ ٹیکس ٹرائبونلز میں اس وقت حکومت کی اربوں روپے کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا، وزیر اعظم۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہوا۔ پاکستان کو ماحولیاتی میدان میں سیلاب، بارشیں، بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ غریب اور نادار افراد کی مدد کے لیے سوشل سیکٹر کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ BISP کے ذریعے پسماندہ طبقے کی مدد کی جا رہی ہے۔ BISP غریب عوام کے لیے ایک سہارا ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا لیڈر سمٹ سے خطاب۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ IMF کے ساتھ طویل مدتی پروگرام ضروری ہے۔ نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری ضروری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 353 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 71,786 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ازبکستان، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین شراکت داری کا اہم معاہدہ۔ پاکستان میں قائم ایک سٹاک اور کموڈٹی بروکریج کے ASB اور ازبکستان کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ بینک وینچر کیپٹل سرمایہ کاروں کو مالیاتی، مشاورتی اور کارپوریٹ فائنانس سروسز فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پاکستانی تاجروں کی مدد اور رہنمائی فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پروونشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ انفورسمنٹ اتھارٹی کے پاس سرکاری اراضیوں پر قبضوں، تجاوزات، گرام فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے۔ صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کے سربراہ چیف سیکرٹری ہوں گے۔ ہر ضلع اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ اتھارٹیز قائم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کی ملک کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش۔ ان کی انتھک کوششوں کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لاپتہ افراد کی گمشدگی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرنے والے عناصر بیرونی قوتوں کے ایما پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں رات بھر اسرائیلی فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 72 فلسطینی شہید، 104 زخمی۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد 34,151 ہو گئی۔ ناصر ہسپتال میں اجتماعی قبر سے اب تک 283 لاشیں برآمد۔ فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے ملازمین پر اسرائیلی الزامات کی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ اسرائیلی الزامات میں کوئی صداقت نہیں، نہ ہی صہیونی ریاست اپنے الزامات کے بارے میں ثبوت پیش کر سکی۔ عالمی ادارے کے ملازمین دہشت گردی نہیں بلکہ امدادی کارکن ہیں۔ فرانس کی سابق وزیر خارجہ کیتھرین کورونا کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ تاریخی بابری مسجد کے لیے پہچانے جانے والے شہر ایودھیا کو مودی کے شائنسٹ ہندو شہر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مودی کے چمکدار رام مندر کے پیچھے جنونی اور پرتشدد ہندوؤں کی کارروائیاں اور غریب اقلیتوں پر ظلم و جبر کی داستانیں لاکھ کوششوں کے باوجود چھپائی نہیں جا سکتیں۔ مودی کے ہندوتوا نظریے نے بھارتی شہریوں کے دلوں میں ہر غیر ملکی چیز اور انسان کے لیے نفرت اور بے اعتباری کے بیج بو دیے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ افغانستان کی مجموعی پیداوار میں 26% کی ریکارڈ کمی۔ طالبان کے قبضے کے بعد اندرونی عدم استحکام، نجی شعبے میں خامیوں اور بین الاقوامی امداد میں کمی کے باعث افغان معیشت انتہائی غیر مستحکم اور غیر یقینی حالات سے دوچار۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ طالبان انتظامیہ ملکی وسائل کو داعش، خراسان اور TTP جیسی تنظیموں کی پشت پناہی اور خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ماہرین کی رائے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کتابوں اور کاپی رائٹس کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد کتب بینی کے شوق کو فروغ دینا ہے تاکہ تاریخ اور ثقافت کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے تحت 1995 سے یہ دن ہر سال باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 کرکٹ سیریز چوتھا میچ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز خواتین ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی نیشنل بینک اسٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں شرکت۔ 3 میچوں کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے دورہ پاکستان کے دوسرے روز لاہور پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان نے ایران کے صدر کو لاہور میں خوش آمدید کہا۔ بچوں نے معزز مہمان کو گلدستہ پیش کیا۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر سیکنڈری ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلیمان رفیق، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، صوبائی وزیر انڈسٹریز چودھری شافی حسین، چیف سیکریٹری انسپیکٹر جنرل پولیس لاہور میں تعینات ایرانی کونسل جنرل مہران واحد اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے لاہور میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ معزز مہمان کی آمد پر رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بادشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد نے ایران کے صدر کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ ایران کے صدر کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ایران کے صدر نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے دعا کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنائے گئے۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلق ہے۔ دونوں ملکوں کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری ایران اور پاکستان کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان آ کر اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے رہیں گے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے عظیم فلسفی شاعر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور ایران نے سیاسی، معاشی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے اور دو طرفہ تجارتی حجم کو $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے دہشت گردی اور منظم جرائم کے خاتمے اور انسدادی منشیات کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے اکرام اللہ محسود اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کے خطاب میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی گہرا ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمیں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ظرفیت‌های بسیاری بین جمهوری اسلامی ایران We decided to promote the bilateral relations between the two countries at political, economic, trade, culture, including others, at all levels as far as possible. We have decided at the first step to increase the trade volume between our two countries to $10 billion USD. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ سرحدی تجارت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو، ایک ہمسائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں۔ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران غزہ اور فلسطین میں جاری مظالم اور نسل کشی پر پاکستان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ به مردم پاکستان که همواره از I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif. مسئلہ کشمیر پر ایران کے اصولی موقف کو سراہتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں جاری بربریت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کہ فلسطین میں، غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں اطراف کے وزراء اور اعلیٰ حکام موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار پر تبادلہ خیال کیا اور اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت کی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر تجارت، توانائی، مواصلاتی رابطے اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور عوامی رابطوں کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خطرے سمیت مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ علیہ عمل تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ صدر رئیسی اور وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کی طرف سے 7 ماہ سے زائد عرصے سے طاقت کے اندھادھند استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان نیک خواہشات کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد آپ پہلے سربراہ مملکت ہیں جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آپ کے اس دورے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں تعاون کے 8 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سمجھوتوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ تقریب کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وزیراعظم ہاؤس میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے شرکت کی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی تعاون کا معاہدہ طے پایا ہے، جس کی توثیق دونوں اطراف سے کی گئی۔ سول امور میں عدالتی معاونت کے شعبے میں پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ویٹنری اور حیوانات کی صحت سے متعلق معاہدے پر دستخط ہوئے۔ خصوصی اقتصادی زون سے متعلق پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزارت سمندر پار پاکستانی و انسانی وسائل کی ترقی اور ایران کی کوآپریٹو لیبر اور سوشل ویلفیئر کی وزارت کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ فلموں کے تبادلے کے حوالے سے وزارت اطلاعات و نشریات اور ایران کے سینما اور آڈیو ویژول امور سے متعلق ادارے کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور ایران کی نیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ باہمی قانونی تعاون کے لیے وزارت قانون و انصاف اور ایران کی وزارت انصاف کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک شاہراہ کا نام ایران ایوینیو سے منسوب کرنے کی تقریب ہوئی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تختی کی نقاب کشائی کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں امن و استحکام اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے میں استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں میں بہتر روابط سے دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان ایران سرحد کو دوستی کی سرحد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد پاک ایران تعلقات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایران مسلح افواج کے تعاون سے علاقائی امن مستحکم ہوگا۔ ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیتے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لیتے ہوئے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد میں FBR کے وکیل کی جانب سے عدالت میں ایسے ہی ایک کیس کی تاریخ میں تاخیر کی استدعا پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر واقعے کی انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی خزانے کا سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی عوام سے کیے گئے عہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں اور ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ مزید خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان سے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم کی خصوصی توجہ اور ہدایات کے مطابق ٹیکس اصلاحات پر زور دیا۔ اس موقع پر وفد نے ٹیکس اصلاحات اور قانون سازی سے متعلق تجاویز دیں جن کو وزیر قانون نے سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹیکس بار نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کا ٹیکس باڈی کو اعتماد میں لینے پر شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی شعبے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ لیڈر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سیلاب، بارشیں، درجہ حرارت میں اضافے اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ غریب اور نادار افراد کی مدد کے لیے سوشل سیکٹر کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ BISP کے ذریعے پسماندہ طبقے کی مدد کی جا رہی ہے۔ BISP غریب عوام کے لیے ایک سہارا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آبادی میں اضافے کے باعث مشکلات پیش آتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے مطابق منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اقدامات سے زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں اسلامک بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے شاہد خان۔
اسلام آباد میں 7ویں اسلامک بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی اصلاحات اور حکومتی اقدامات کی وجہ سے زراعت اور صنعتی کارکردگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ ٹیکس اصولیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ Had dipped to close to $3.4 billion last year, which is equivalent to about 15 days of import cover. And alhamdulillah, we are a little over $8 billion right now. And once the final tranche comes from the IMF, end of this week, we will be over $9 billion. And by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion. Stock market is a data point. یہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے, but we are at an all-time high, and we also see now beginning of foreign buying coming into the market. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2024 کے دوران معاشی شرح نمو 2.4% تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ افراط زر 29.2% سے کم ہو کر 24% تک رہنے کا امکان ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے IMF کے ساتھ مذاکرات ضروری ہے۔ And I was with institutional investors last week in Washington, hosted by JPM and Jefferies and Citi, and we see in the fixed income market as well, interest coming back in, which is all, it's a good sign as we go forward. So dekhiye ye where we are in a good place, and this was in turn ushered by the 9-month SBA, which was taken through the finishing line by the current Prime Minister, اور آپ سب یہاں موجود تھے, and that was absolutely critical that we did that as a country. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے لیے نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری اور ٹیکس محصولات کو 14% تک بڑھانا ناگزیر ہے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اور سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس 193 پوائنٹس اضافے کے بعد 71,627 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 412 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 71,846 پر بھی پہنچ گیا۔ اب تک بازار حصص میں 320 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 180 کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی، 122 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 18 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے شراکت داری کا اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ازبکستان سے کے ٹریڈ سیکیورٹیز اور انچر کیپٹل بینک نے سعودی عرب، پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سرحد پار سرمایہ کاری کی حمایت کے لیے ایک اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی ہے۔ انچر کیپٹل ازبکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کا بینک ہے۔ خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز لمیٹڈ پاکستان میں قائم ایک سٹاک اور کموڈٹی بروکریج فرم ہے، جو کہ پاکستان میں سعودی مارکیٹ کی فعال کوریج میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس شراکت داری کے ذریعے دونوں کمپنیز سرمایہ کاروں کو مالیاتی، مشاورتی اور کارپوریٹ فائنانس سروسز فراہم کریں گی۔ دونوں فرمز پاکستان، ازبکستان اور سعودی عرب میں سرمایہ کاروں اور تاجروں کی مدد اور رہنمائی بھی فراہم کریں گی۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے 2 مقامات ٹھنڈیانی، ایبٹ آباد اور گنول مانسہرہ میں انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ زونز میں سیاحوں کو بہترین رہائشی اپارٹمنٹس، دیہات کا ماحول اور بہترین کھانے فراہم کیے جائیں گے۔ نقاب کشائی پاکستان کی سیاحت کے شعبے کی ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ ٹھنڈیانی میں 58 اور گنول میں 60 ایکڑ اراضی پر محیط زونز مشترکہ کوششوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انٹیگریٹڈ ٹورزم زون ٹھنڈیانی پر سیاحوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ انٹیگریٹڈ ٹورزم زون گنول پاکستانی ثقافت اور ہنرمندی کے فروغ کا مرکز ہوگا۔ زونز ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں پروونشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ اتھارٹیز قائم کی جائیں گی۔ صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری کریں گے۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اتھارٹی ڈپٹی کمشنر، جبکہ تحصیل انفورسمنٹ اتھارٹی کا سربراہ AC ہوگا۔
انفورسمنٹ اتھارٹیز سرکاری اراضی پر قبضوں سمیت دیگر اسپیشل ٹاسک سر انجام دیں گی۔ پرائس کنٹرول، سرکاری زمینوں پر قبضہ، تجاوزات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ تحصیل انفورسمنٹ یونٹ کے زیر نگرانی تحصیل کی سطح پر پولیس اسٹیشن اور اسپیشل فورس قائم کی جائے گی، جس میں یونٹ انچارج، انویسٹیگیشن آفیسرز، انفورسمنٹ آفیسرز اور کانسٹیبل تعینات ہوں گے۔ یونٹ کو قانون پر عمل درآمد کے علاوہ مقدمہ درج کرنے، تحقیقات اور گرفتاری کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کے آئینی مینڈیٹ کی حمایت اور پاسداری کا عہد کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان انتھک کوششوں کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بغیر ثبوت کے لاپتہ افراد کی گمشدگی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کے معاملے کی ابتدا سوویت افغان جنگ کے بعد ہوئی۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر پاکستان پر بین الاقوامی معیارات پر عمل کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کالعدم بلوچ عسکریت پسندوں کی طرف سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے پاکستانی شہریوں کو بھرتی کرنے میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن کی رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد 10,000 ہے۔ ان میں سے 8,000 کے کیسز حل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت، متعلقہ ادارے اور اعلیٰ عدالتیں مل بیٹھ کر ایسی قانون سازی کریں جس سے یہ مسئلہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کیے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 10 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں کیے جانے والے آپریشن میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ السلام علیکم، بین الاقوامی منظرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ ناظرین، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی فوج نے غزہ، رفح اور دیر البلح میں شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 72 فلسطینی شہید اور 104 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی نسل کشی کی جابرانہ کارروائیوں میں اب تک 34,151 فلسطینی شہید اور 77,084 زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کی رہائشی عمارتوں پر مسلسل حملے جاری ہیں، جس کی وجہ سے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جنوبی شہر رفح میں بم دھماکوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے، جس میں 16 بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں 7 افراد شہید ہوئے۔ سول ڈیفنس کے کارکنوں نے خان یونس کے ناصر ہسپتال سے ایک اجتماعی قبر سے اب تک 283 لاشیں برآمد کی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے خان یونس میں اجتماعی قبروں کی دریافت پر اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC نے ناصر میڈیکل کمپلیکس کے صحن میں اجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں کے بعد اسرائیل کے خوفناک قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ واقعے میں سینکڑوں بے گھر، زخمی، بیمار افراد اور طبی ٹیموں کو تشدد اور بدسلوکی کا نشانہ بنانے کے بعد اجتماعی طور پر دفنا دیا گیا۔ OIC نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگی جرائم اور منظم ریاستی دہشت گردی پر بین الاقوامی فوجداری عدالت اور عالمی عدالت انصاف اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ادارے کے ملازمین کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملوث ہونے کے اسرائیلی الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور صہیونی ریاست کے الزامات کے بارے میں کوئی ثبوت بھی موجود نہیں۔ فرانس کے سابق وزیر خارجہ کیتھرین کولونا کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک اپنے اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے کہ اقوام متحدہ کے ادارے کے ملازمین کی بڑی تعداد دہشت گرد تنظیموں کے ارکان ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے مارچ میں اونروا کے ملازمین کی فراہم کردہ فہرست کی بنیاد پر کھلے عام الزامات لگائے کہ ادارے کے ملازمین کی بڑی تعداد دہشت گرد تنظیموں کے ارکان ہیں، لیکن انہوں نے ان الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے میں اونروا کے متعدد ملازمین کے ملوث ہونے کے اسرائیلی الزامات کے بعد امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور دیگر کئی ممالک نے فروری سے اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے اپنی امداد روک دی تھی۔ ناظرین، 18 اپریل 2024 کو شائع ہونے والی نیو یارک ٹائمز کی ایک آرٹیکل میں مودی کے جھوٹوں کا تمام تر پلندہ بے نقاب ہو گیا۔ تاریخی بابری مسجد کے لیے پہچانے جانے والے شہر ایودھیا کو مودی نے شانسٹ ہندو شہر میں تبدیل کر دیا ہے اور ایودھیا میں قائم رام مندر کو مودی کے جھوٹ کا مندر قرار دیا ہے۔
न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी का हिंदुस्तान शदीद अदम मसावात, बेरोजगारी, सेहत आमा की अबतर सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली की बढ़ती तबाहकारियों से दो चार है। न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिंदुत्व नजरिए ने हर गैर मुल्की इंसान के लिए नफरत के बीज बो दिए हैं। अयोध्या के होटल्स में सिर्फ वेजिटेरियन खाना दस्तयाब था और सड़कों पर गाय खुली घूम रही थीं। ये दोनों बातें मुसलमानों के खिलाफ तासुब और हिंदू इंतहा पसंदी की वाज़ेह मिसालें हैं। राम मंदिर के बाहर नफरत अंगेज हिंदू मर्दानगी को जाहिर करती राम और हनुमान की मूर्तियां बेची जा रही थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी का हिंदुस्तान बढ़ती हुई तबाहकारियों से दो चार है। मोदी मुल्क को इंतहा पसंद हिंदुस्तान में तब्दील करके बहरानों को हल नहीं कर सकता। अपनी नाकिस कारकर्दगी से मोदी सरकार खुद भी वाकिफ है। अपोजिशन के माली वसाइल मुंजमद करना किसी खुद एतमाद ग्रुप की निशानी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनवरी 2024 में हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह का जश्न मनाया गया और इफ्तिताही तकरीब की तारीख भी इंतहाई एहतियात के साथ रखी गई। और नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान की तबाह मईशत के मुतालिक कई मालूमात मंजर आम पर आई हैं। गुज़श्ता बरस अफगानिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार में 26% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मईशत इंतहाई गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी हालात से दो चार है। तालिबान रजीम आवाम की बेहतरी के बजाय खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने में मुल्की वसाइल का इस्तेमाल कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की मईशत गैर यकीनी हालात से दो चार है। प्राइवेट सेक्टर में साखती खामियां इक़्तिसादी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हैं। अदम इस्तेहकाम के बायस अफगान मईशत गिरावट का शिकार है। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर तक रसाई खो दी थी। तज्जिया निगारों का कहना है कि तबाहाल मईशत की बड़ी वजह तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही है। अल जज़ीरा का कहना है कि खित्ते में दहशतगर्दी में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। और नाज़रीन, पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट इलियास खान ने PMA काकूल में तारीख में बड़ा एजाज़ हासिल किया है। और इलियास खान ने काबिलियत, अनथक मेहनत और लगन से पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करते हुए उन मखसूस कैडेट्स में शामिल हुए जिन्हें आला कारकर्दगी की बुनियाद पर खुसूसी एवार्ड्स दिए गए। मेरा नाम इलियास खान है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान से है। मेरे वालिद साहब का नाम महबूब अली खान है। वो क्वेटा पुलिस से एज ए सिपाही रिटायर्ड है। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की है, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की वजह से मुझे अपनी तालीम बरकरार रखना मुश्किल हुआ। हमें वहाँ से हिजरत करना पड़ा, और लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरे भाइयों ने मुझे मुसलसल सपोर्ट किया। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और मैं अपनी फैमिली से पहला ग्रेजुएट पर्सन था। अपने इलाके को दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर होते हुए मैंने देखा है। कई ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है जो मुल्क के लिए एक एसेट साबित हो सकते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें तालीम आधे में छोड़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना पड़ी। मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं अपने इलाके और अपने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। मुझे पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया और मैंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन के थ्रू अप्लाई की और मैं पाकिस्तान आर्मी में रिकमेंड हो गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, यहाँ से ट्रेन होने के बाद हमें इस काबिल बनाया जाता है दैट वी कैन फेस एनी डिफ़िकल्टी एंड एनी हार्डशिप एट एनी टाइम। और मेरा ये इरादा है कि मैं अपने इलाके और अपने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे अपने इलाके और अपने मुल्क के नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ किसी भी एंटी स्टेट ग्रुप या एंटी स्टेट मूवमेंट का हिस्सा न बने और आगे बढ़कर और साथ मिलकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करें। और मैं अपने इलाके और अपने मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़े होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान आर्मी का साथ दें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और यहाँ आपको बताएं, कैडेट कॉलेज पंजगुर बलोचिस्तान के तलबा ने आर्मी म्यूजियम लाहौर का मुतालियाती दौरा किया। म्यूजियम के मुख्तलिफ अदवार पर मबनी हिस्सों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा को आर्मी म्यूजियम लाहौर के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने इजहार तशक्कुर करते हुए पाक फौज की ताबनाक तारीख और पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए दिफाए वतन के हवाले से पाक अफवाज पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया।
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز پاکستان چھوڑ کر جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 5,42,981 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ 13 اپریل سے 22 اپریل تک 7,041 افغان شہریوں میں 2,967 مرد، 1,834 خواتین اور 2,240 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 213 گاڑیوں میں 267 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں وفاقی وزیر احسن اقبال کی مراد سعید کے خلاف دائر ہتک عزت ہرجانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حسینہ سکلین نے کیس کی سماعت کی۔ احسن اقبال کی جانب سے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ مراد سعید کی جانب سے عدالت میں کوئی وکیل پیش نہ ہوا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر شہری پر تشدد کرنے پر درج مقدمے کی سماعت سول جج شہزاد خان نے کی۔ عدالت نے شیر افضل مروت کی جانب سے دائر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ مقدمے کا چالان تاحال عدالت پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی پر دفعہ 144 کے تحت درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل جج اویس محمد خان نیازی نے کی۔ عدالت نے اعظم سواتی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 6 مئی تک کی توسیع کر دی۔ ڈیوٹی جج رخشندہ شاہین کی رخصت کے باعث درخواست ضمانت پر سماعت نہ ہو سکی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے حریت پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے سری نگر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کے اہلکاروں نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر شہر میں 9 مقامات پر چھاپے مارے۔ چھاپوں میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو تنازع کشمیر کے حل، امن اور آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ چھاپے 2022 میں درج ایک جھوٹے مقدمے کے سلسلے میں مارے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا ایجنڈا نسلی تعصب، ہندوتوا نظریے اور بھارت اور کشمیر کو ایک ہندو ملک میں تبدیل کرنے پر مبنی ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مٹانے کی بھارت کی کوششوں کی سخت مزاحمت کریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ضلع اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ گلگت شہر میں سینیٹری اینڈ سیوریج منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت اس منصوبے پر 4 ارب 8 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سید شیر عباس۔ گلگت شہر میں سینیٹری اینڈ سیوریج منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گلگت شہر کو 3 زون میں تقسیم کر کے سیوریج کے پانی اور فضلے کو مرکزی ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جانے کے لیے پائپ لائنوں کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ آنے سے تمام جو سٹی کا جو جنریٹڈ سیویج ہے گلگت سٹی کا پروجیکٹ ایریا کا، اس کو ہم اریسٹ کر کے پائپ لائن نیٹ ورک کے ذریعے جا کے اس کو ٹریٹ کریں گے۔ تو اس طرح یہ ہیلتھ سیکٹر اور انوائرمنٹ سیکٹر میں گلگت سٹی کے جو ایشوز ہے اس کو ریزالو کرے گا۔ گلگت شہر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت اسٹیٹ آف دی آرٹ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام پہلے ہی مکمل کیا گیا ہے، جہاں یومیہ 4 ملین گیلن سیوریج کے پانی کی سائنسی بنیادوں پر ٹریٹمنٹ کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے نہ صرف عوام کی صحت کی بحالی میں مدد ملے گی بلکہ عوام کو صاف پانی کی فراہمی میں بھی مدد ملے گی۔ گلگت میں پیدا ہونے والے سیوریج کے پانی اور فضلے کو تلف کرنے کے لیے مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے زیر زمین دباتے ہیں یا یہ دریا میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے صحت اور ماحولیات سے متعلق مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد گلگت شہر کی لاکھوں کی آبادی کو ماحولیاتی مسائل اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے چھٹکارا ملنے کے ساتھ ساتھ سیوریج کو آسانی سے ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی۔ سید شیر عباس، PTV نیوز، گلگت۔ انگریزی زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 23 اپریل کو معروف ڈرامہ نگار، شاعر اور اداکار ولیم شیکسپیئر کے یوم پیدائش اور وفات پر دنیا بھر میں انگریزی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے کثیر اللسانی تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، چیلنجز اور مواقع۔ انگریزی زبان کی افادیت سے روشناس کروانے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام انگلش لینگویج ڈے پہلی مرتبہ 23 اپریل 2010 کو منایا گیا تھا۔
आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों और कॉपी राइट्स का दिन भी मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की अपील पर 1995 से ये दिन हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम की ये रिपोर्ट। किताबों का आलमी दिन बनाने का मकसद कुतुबबीनी के शौक को फ़रोग़ देना है, जिसका मकसद इल्म व अदब के फ़रोग़ के साथ साथ तारीख़ और सकाफ़त को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना भी है। बदकिस्मती से टेक्नोलॉजी के फैलाव ने कुतुबबीनी को बुरी तरह मुतासर किया है। कुतुबबीनी कम होने का जो है सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जब आप किताब से दूर होते हैं तो आप इल्म से दूर हो जाते हैं। किताबों के आलमी दिन के मौके पर शहरियों को कुतुबबीनी की तरफ मुतवज्जे करने के लिए कुतुब खानों पर कोई खसूसी एहतमाम या रियायती सेल नजर नहीं आ रही। कुतुब खानों के मालिकान कॉपी राइट्स कवानीन की खिलाफ वर्जी से भी परेशान हैं। बहुत कम लिखने वाले ऐसे हैं अब भी या माजी में जिनको रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन जो नया लिखने वाला, अच्छा लिखने वाला, जिसकी किताब अब फ़रोख्त हो रही है, वो भी मायूस है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता किताब से दूर कर दिया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब एक PDF आ जाता है, वो पढ़ा तो नहीं जाता लेकिन लोगों को तसल्ली होती है कि हमारे पास किताब मौजूद है। वो रॉयल्टी भी उसकी, जब किताब सेल नहीं होगी तो रॉयल्टी कैसे मिलेगी। इस बरस किताबों के आलमी दिन का थीम है क्या पढ़ना है, इंतखाब कीजिए। बिलाशुबा नई नस्ल को इंटरनेट और मोबाइल के फरोग ने किताब से दूर किया है, लेकिन इंटरनेट पर भी करोड़ों अरबों किताबें मौजूद हैं। इसलिए इस बरस आपने क्या पढ़ना है, इंतखाब कीजिए। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको बताएंगे कि मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने गिलगित में अपना कैंपस कायम कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए 2 साला एसोसिएट डिग्री के तहत तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं। तफसील जानते हैं गिलगित से नज़ाकत अली की इस रिपोर्ट में। गिलगित में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नए कैंपस का इफ्तिताह फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान की अहलिया और NCA के वाइस चांसलर ने फीता काट कर किया। NCA के कैंपस में तलबा ने फन पारे रखे थे, जिसमें शुरा ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गिलगित में कायम किए गए NCA के कैंपस में फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन आर्ट्स, फिल्म और म्यूज़िक की 2 साला एसोसिएट डिग्री ऑफर की गई है, जो कि GB में एसोसिएट डिग्री का पहला प्रोग्राम है। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर मुर्तज़ा जाफरी ने कहा है कि NCA ने गिलगित बल्तिस्तान में 200 आर्टिस्ट रेजिडेंसी मंसूबे के लिए HEC में प्रोजेक्ट जमा करा दिया है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इसमें तमाम प्रोग्राम्स होंगे, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, फिल्म, म्यूज़िक और ये एसोसिएट डिग्री है जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। 2 इयर्स प्रोग्राम है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। यहाँ के अवाम को मौके फराहम किए जाएँ तो ये किसी भी शोबे में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। NCA के कैंपस के क़याम से यहाँ के अवाम के टैलेंट में मजीद निखार लाने में मदद मिलेगी। नज़ाकत अली, गिलगित। और नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है अरीबा ज़ीशान ने, मुलाहिज़ा कीजिए। खवातीन ड्राइवर, खवातीन ही कंडक्टर और मुसाफिर भी खवातीन। हुकूमत सिंध की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार और बावकार बनाने के अज़्म के साथ पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स मुतारिफ करवा दिए हैं। पीपल्स पिंक बस सर्विस रोजाना तकरीबन 4000 से 5000 खवातीन के सफर को आसान बनाने का सबब बनेगी। नए बस रूट का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शोबा खवातीन की सरबराह और रुकन सिंध असम्बली फरियाल तारपून ने किया। स्पेशली लेडीज़ के लिए ये जो पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा एक कदम है। 2 महीने के लिए फ्री, nobody has to pay। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खवातीन को महफूज सफरी सहूलत फराम करने का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है। इन पिंक बसों में ड्राइवर्स और टिकट कलेक्टर भी खवातीन हैं, जबकि वाईफाई, एयर कंडीशन, सिक्योरिटी कैमरे भी मौजूद हैं। अब मजीद रूट्स को भी लॉन्च किया गया है और बसेस भी मजीद लॉन्च हुई हैं, तो काफ़ी इसमें जो है सहूलत बढ़ चुकी है आवाम के लिए। तो एज अ वुमेन तो मुझे बहुत खुशी है कि सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। औरतों के लिए ये एक सेफ ट्रैवल इनिशिएट किया है। जो औरतें मुलाजमत पेशा हैं वो अपने घर से बैठेंगी और अपनी जगह पर जहां उनका ऑफिस होगा वो वहां पर उतरेंगी, तो इस तरह जो है ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
पिंक बसों में आइंदा 2 महीने के बाद 50 रुपए में पावर हाउस चौरंगी से नासिर जंप और मॉडल कॉलोनी से डॉकयार्ड तक का सफर किया जा सकेगा, जबकि बस सर्विस मामूल के मुताबिक सुबह और शाम के औकात में चलेगी। खवातीन की जानिब से हुकूमत सिंध के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया जा रहा है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का। हुकूमत पंजाब फ़न मौसीकी के फ़रोग़ के लिए टैलेंट हंट के तहत मौसीकी के मुकाबले मुनक़िद करवा रही है। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मुकाबला मौसीकी का पहला मरहला मुनक़िद किया गया, जिसकी तफसील बता रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम पहला पंजाब मुकाबला मौसीकी नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। मारूफ गुलकार उस्ताद गुलाम अली खान तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। ज़िले अफसरान, ताजरों और सनतकारों समेत फ़न मौसीकी के दिलदादा ख़वातीन व हज़रात की बड़ी तादाद मुकाबले से लुत्फ़अंदोज़ हुई। मुकाबले में 15 साल से 30 साल तक के 300 से ज़ायद नौजवान गुलकारों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज़ के जादू से हाज़रीन को खूब महसूस किया। इस मौके पर पंजाब का रिवायती नाच झूमर भी पेश किया गया। आप देख रहे हैं कि कैसा जोशो खरोश पाया जाता है, तो ये बहुत खुश आइंद है और मैं चाहूँगी कि हमारे टैलेंट को भरपूर इसी तरह मौके मिलते रहने चाहिए। इस तरह के मुकाबलों को ऐसे देखते हैं कि ये होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जितना इसको आगे बढ़ाया जाएगा उतना बेहतर है पब्लिक के लिए और आप फनकारों के लिए भी। मौसीकी के ये मुकाबले डिवीजन और फिर सूबा की सतह पर 22 जून तक जारी रहेंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की खबर शामिल करेंगे शहर इक़्तिदार से। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में नामवर खतात तौसीफ अहमद के फनपारों की नुमाइश जारी है। तफसील जानेंगे हसन रियाज की रिपोर्ट में। एक हफ्ते जारी रहने वाली नुमाइश में तौसीफ अहमद की खताती के नादिर नमूने रखे गए हैं। ऑस्ट्रेलियन नसरात पाकिस्तानी आर्टिस्ट तौसीफ अहमद आलमी शोहरत याफ्ता खतात सादिकीन के शागिर्द हैं और गुज़िश्ता 3 दहाइयों से खताती में कई एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। नुमाइश में रखी गई पेंटिंग्स का मकसद नई नस्ल को आर्ट के फन से रोशनास करवाना और मुसलमानों के सकाफती विरसे को रोशनास कराना है। नूरे हदायत इसकी एग्जीबिशन का टाइटल है। मैं कुरान पाक की पिक्टोरियल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा काम हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो किला है इस्लाम का, उसके अंदर कुरान का म्यूजियम भी होना चाहिए। कलर सैदान से ताल्लुक़ रखने वाले तौसीफ अहमद ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में रहते हैं, जहां उन्हें खताती के फनपारों पर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने दूसरे शौकीन के साथ नुमाइश देखी। कैलीग्राफी के जरिए बनाए गए कुरानी आयात और कुदरती मनाजिर के फन पारे शाइयों की तवज्जो का मरकज है। इंतहाई गैर मामूली और मुनफरद काम जो आपके दिल को छू लेगा और ये कई सकाफतों और मज़ाहिब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी का ये बहुत अहम काम है। हमें तौसीफ साहब पर बहुत फख्र है। तौसीफ अहमद कागज की कटिंग से खताती का फन मुतारिफ करा चुके हैं। वो पूरे कुरान की खताती का भी अज़म रखते हैं। इनकी नुमाइश इस्लामी खताती से दिलचस्पी रखने वालों के लिए खुसूसी अहमियत का बायस है। इस्लामिक आर्ट की नुमाइश बेहतरीन इक़दाम है जिसकी हर खास व आम के लिए अहमियत है। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। शहीद बेनज़ीराबाद और नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पडीदन और दादू में 41, जबकि सखर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।